مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے۔ مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے ہی نکال دیا؟ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ قرۂ عرش سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا کیا۔ یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ پہلا یہ کہ اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، دوسرا یہ کہ روح پھونکی، تیسرا یہ کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، چوتھا یہ کہ اشیاء کے ناموں سے سرفراز فرمایا۔ یوں تو جنت میں تمام آشائش نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائیت، اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکون فرمائے اور جہاں سے چاہو بنا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 9 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کی کسی بھی حصے میں جانے پر کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ دونوں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بنایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذہ میوے پھل کھاتے تھے۔ شیطان جنت سے جا چکا تھا۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی۔ شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم قریبیہ
کا ایک فرشتہ ہوں۔ میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، وہاں کا معائنہ کروں۔ شیطان مور کو کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری ہی بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے خوش ہو گیا، شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نیک بالوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں آپ دونوں ہمیشہ اسی طرح جنت میں زندگی گزاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکائے میں آ کر کہنے لگے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، اگر تم ایک گندم کا دانہ بھی آپ دونوں چکھ لے، آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور پھر آپ دونوں ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ ان دونوں نے ہی اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ یہ کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر سی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا جائے اور اماں کو سدا کی سرزمین پر جا کر اتار دیا جائے۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا۔ جن خوبصورت پاؤں سے چل کر مور شیطان کو اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کافی عرصے اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے اور ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ بہت ہی مدت گزر چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ ہمارے چینل پر مزید اسی طرح کی اسلامک اور معلومات ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل راہ حق بائی اقصی سلطانہ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔